یہ وہی دریا تھا جہاں سے مچھیرے نے لاش کے نکلنے کی بات کی تھی۔ سلطان جب اس دریا کے کنارے پہنچے تو مغرب ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، لیکن سلطان کو اپنا کام کرنے کے لیے کچھ ایسے ہی وقت کی ضرورت تھی جب انہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ سلطان نے دھیان سے ادھر ادھر دیکھا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غوطہ خوری کے ماہر تھے۔ دریا میں چھلانگ لگاتے ہی انہوں نے پھرتی سے خود کو سنبھالا اور ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ دریا کا وہ حصہ جہاں سے وہ مچھیرا مچھلیاں پکڑتا تھا یہ ایک گہرے گڑھے کی شکل میں تھا۔ اس کے اندر بہت سی جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں میں ایسے پودے تھے جو مچھلیاں شوق سے کھاتی تھیں۔ دوسرا، یہاں کا پانی گہرا تھا اور تھوڑا سا نشیبی حالت میں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس گڑھے میں اس مچھیرے کو مچھلیاں مل جایا کرتی تھیں، ورنہ جس طرح وہ کونے میں بیٹھ کر مچھلی کے شکار کے لیے جال ڈال کر بیٹھتا تھا، یہاں مچھلیوں کا آنا قدرت کا انعام تھا کہ اس گھڑے کے اندر مچھلیوں کی خوراک پیدا کر دی تھی۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو بے اختیار دل ہی دل میں خدا کی تعریف کرنے لگے، جو اپنے بندے کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی سلطان کو تھوڑا افسوس ہونے لگا کہ یہ انسان جسے اللہ تعالیٰ اس قدر بے نیازی سے رزق دے رہا ہے، اس کی بیوی اس قدر ناشکری عورت ہے۔ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے آپ تک پہنچائے اس میں بہت برکت ہوتی ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ یہ بات سلطان تو جانتے تھے، لیکن مچھیرے کی بیوی نے شاید اس بات کو کبھی نہیں سنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس مچھیرے کی زندگی حرام کر رکھی تھی۔ سلطان پانی کے اندر یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اس مچھیرے کو جو لاش دریا میں ملی تھی شاید اس کا کوئی ثبوت مل جائے۔ سلطان بار بار دریا کے کنارے آ کر سانس لیتے اور نیچے جا کر پھر جائزہ لینے لگ جاتے۔ جب کافی وقت تک سلطان کو کچھ نہ ملا اور انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو یکدم ایک جھاڑی کے اندر پھنسا ہوا سلطان کو ایک زنانہ لباس کا ٹکڑا نظر آیا۔ سلطان چونک کے اٹھے اور اس کے قریب جا کر اس کو دیکھنے لگے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے کسی عورت کا گزر ہوا ہے، لیکن دریا کے اندر عورت یقیناً وہ کوئی تیراک ہوگی، تیراکی کرتے ہوئے ہی یہاں سے گزر کر گئی ہوگی، اور اس عورت کے لباس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جھاڑی میں پھنس کر پھٹ گیا تھا۔ اسے شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے لباس کا یہ ٹکڑا جھاڑی میں اٹکا ہوا ہے۔ سلطان نے بہت احتیاط کے ساتھ اس ٹکڑے کو وہاں سے نکال لیا۔ اب ان کے ذہن میں ایک بار پھر شک سر اٹھانے لگا تھا کہ کیا واقعی مچھیرے کو دریا میں لڑکی کی لاش ملی تھی، کیونکہ سلطان کو اس لڑکی کا یہ لباس کا ٹکڑا ملا ہے، لیکن یہ کوئی واضح ثبوت نہیں تھا۔ سلطان نے اس ٹکڑے کو اپنے پاس رکھ لیا اور دریا سے باہر نکل آئے۔ دریا سے واپس آتے ہی سلطان نے محل کا رخ کیا، جلد از جلد اپنا لباس تبدیل کیا اور اس مچھیرے کی جھونپڑی کی طرف چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 سپاہی اور وزیر بھی شامل تھے۔ سلطان نے اس دفعہ بھیس نہیں بدلا تھا کیونکہ مچھیرے کے گھر اپنے اصل روپ میں جانا چاہتے تھے۔ وہ جلدی مچھیروں کی بستی میں پہنچ گئے تھے، جہاں چاروں طرف مچھلی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں پر تمام افراد ہی مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ارد گرد اور ان کے گھروں میں ہر جگہ سے مچھلی کی بو آ رہی تھی۔ سلطان اور اس کے آنے والے ساتھیوں کو یہ بو ناگوار گزر رہی تھی، مگر جو لوگ یہاں کے رہائشی تھے ان کی ناک یہ بو سونگھنے کی عادی ہو چکی تھی اور اب انہیں اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک مچھیرے کی نشاندہی پر سلطان نے اس مچھیرے کا گھر دیکھا۔ دور سے ہی مکینوں کی خستہ حالی کا اندازہ ہوتا تھا۔ گھر پر دروازے کی بجائے ایک پرانا سا پردہ لٹک رہا تھا، لیکن بتا کر اندر جانا ضروری تھا، اس لیے وزیر نے زوردار آواز لگائی اور اندر سے وہی مچھیرا باہر نکلا جس نے 2 دن پہلے سلطان کے پاس آ کر پانی میں لاش ملنے کی شکایت کی تھی۔ اس مچھیرے نے جیسے ہی سلطان کو اپنے دروازے پر دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطنت کا سلطان خود چل کر اس کے غریب خانے پر تشریف لے آئے گا، لیکن سلطان کو کسی کی امیری غریبی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ لوگوں کو صرف اور صرف ان کی نیک نیتی سے پرکھتے تھے، اس لیے اب بھی انہیں مچھیرے کے گھر آنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے مچھیرے کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ مچھیرا انہیں اپنے گھر پا کر بے حد خوش تھا اور گھبرایا ہوا تھا۔ وہ ان کی آؤ بھگت کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان کے سپاہی نے اسے خاموش کرا دیا اور کہنے لگے کہ وہ مچھیرے کی بیوی سے ملنے آئے ہیں۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ وہ بحیثیت سلطان جا کر اس مچھیرے کی بیوی سے ملیں اور اسے سمجھائیں
کہ وہ اپنے بھلے مانس شوہر کی زندگی مشکل نہ کرے۔ خدا جس طریقے سے بھی رزق اس تک پہنچا رہا ہے تو وہ اس کی ناشکری نہ کرے۔ اسی لیے سلطان خود آج اس کے گھر تشریف لائے تھے۔ گھر میں جگہ ہی کتنی تھی۔ جلد ہی مچھیرے کی بیوی کسی کونے سے نکلی اور سلطان کے سامنے حاضر ہو گئی۔ سلطان نے جب اسے دیکھا تو چہرے سے ہی پہچان گئے کہ بے حد ہی کوئی ناشکری عورت ہے۔ وہ شکی نظروں سے مسلسل مچھیرے کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگے، اے عورت، دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ برے حال میں لوگ موجود ہیں، اس لیے اپنی ظاہری حالت کا خدا سے شکوہ نہ کر۔ اس بات کا شکر گزار ہو کہ وہ کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ تیرے میاں کو رزق دیتا ہے، تیرے بچے بھوکے نہیں سوتے، تیرا میاں تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سلطان کی باتوں پر مچھیرن چپ چاپ سنتی رہی۔ اس نے سمجھ لیا کہ محلے داروں اور مچھیرے نے سلطان کو اس کی شکایت لگائی ہے کہ وہ روز اپنے شوہر سے لڑائی کرتی رہتی ہے۔ اس نے خاموشی سے سلطان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیا اور معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی، سلطان معظم، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ لیکن اس کے لہجے کا اڑیل پن سلطان کو بتا رہا تھا کہ وہ مزید سدھرنے کی بجائے بگڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن سلطان مزید اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ سلطان بس یہی کہہ سکتے تھے کہ بیت المال سے ان کا کچھ ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ ان کی معاشی حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ لیکن ابھی سلطان یہ اعلان کرنے ہی والے تھے کہ سلطان کی نظر اس مچھیرن کی قمیض کے ایک کونے پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ یکدم سلطان کے 14 طبق روشن ہو گئے اور سلطان کو آج صبح دریا میں ملنے والا وہ پھٹا ہوا ٹکڑا یاد آیا۔ خوش قسمتی سے وہ کپڑے کا ٹکڑا سلطان کی جیب میں ہی موجود تھا۔ سلطان نے فوراً اس عورت سے معذرت کی اور کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور ایک لمحے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنی جیبیں ٹٹولی اور اس کپڑے کے ٹکڑے کو باہر نکال کر غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ ہو بہو مچھیرے کی بیوی کے کپڑوں کے جیسا تھا۔ سلطان نے سوچا کہ یہ وہی کپڑے کا ٹکڑا تھا جو مچھیرن کی قمیض سے پھٹ گیا تھا۔ اب تو سلطان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ سلطان نے کپڑے کا ٹکڑا واپس جیب میں رکھا اور فوراً اندر گئے۔ اس بار انہوں نے غور سے مچھیرے کی بیوی کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ یہ سادہ لوح دکھنے والی عورت، جسے وہ صرف اس لیے نصیحت کرنے آئے تھے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، وہ کن سازشوں میں ہے۔ آخر وہ کیا کر رہی تھی؟ سلطان کو دریا میں ملنے والی اس لڑکی کی لاش کا ذکر یاد آیا۔ آخر یہ عورت دریا کے اندر ایسا کون سا کھیل کھیلنے جا رہی تھی کہ اس کے شوہر کو دریا میں مسلسل 2 دن ایک لڑکی کی برہنہ لاش ملتی رہی تھی۔ سلطان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس وقت ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چنانچہ سلطان نے ان دونوں کو ایک بار پھر نصیحت کی اور وزیر اور سپاہیوں کے ہمراہ واپس محل لوٹ گئے۔ لوٹنے سے پہلے ایک بار پلٹ کر سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا۔ انہیں اس کے چہرے پر گہری سوچ اور خوف نظر آیا۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ عورت کوئی کھیل رچا رہی ہے تو آج اس کا خاتمہ کرنے کے متعلق ضرور سوچے گی۔ اس لیے آج کا دن سلطان کے لیے بہت اہم ثابت ہونے والا تھا۔ سلطان نے سوچ لیا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھ رہے تھے۔ اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انہیں دوسرے نظریے سے دیکھنے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے انہوں نے سوچ لیا کہ آج رات وہ اس مچھیرن کا پیچھا کریں گے۔ اس طرح کے واقعات سے نمٹتے ہوئے سلطان یہ بات سمجھ چکے تھے کہ جیسے ہی چور کے سر پر مصیبت آتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے سب سے خفیہ ٹھکانے کی جانب بھاگتا ہے۔ یہی مچھیرن کے ساتھ ہوا تھا۔ آج سلطان کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ یکدم چونک سی گئی تھی اور اس کے چہرے پر نظر آنے والا خوف صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ آج رات کو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش ضرور کرے گی تاکہ سلطان کی نظروں میں نہ آ سکے۔ سلطان شدت سے چاہتے تھے کہ دریا سے ملنے والی لاش کی حقیقت اب سامنے آ جائے۔ جیسے ہی شام کے سائے ڈھلے اور اندھیرا پھیلا، سلطان نے اپنا بھیس بدل لیا اور اپنے چند خاص افراد، جن میں وزیر بھی شامل تھا، انہیں اپنے ساتھ لیا۔ یہ تمام لوگ آج مچھیرن کا پیچھا کرنے والے تھے۔ یہ تمام کے تمام افراد مچھیروں کی بستی کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے چہرے اچھے طریقے سے ڈھانپ رکھے تھے۔ سب کے سب ہی آنے والے واقعات کا سوچ کر گہری سوچ میں گم تھے۔ کیا واقعی آج یہ جاننے والے تھے کہ دریا میں کس بد نصیب کی لاش ملی تھی؟ لیکن اگر ایسا تھا تو وہ لاش سلطان کو کیوں نہ ملی تھی؟ حالانکہ ذرا ہی دیر کے بعد تو سلطان نے بھی اس پانی میں جال ڈالا تھا۔ زیادہ وقت نہیں بچا تھا جب اس واقعے کا فیصلہ ہونا تھا۔ مچھیروں کی بستی میں ایک جگہ پر یہ تمام افراد چھپ گئے
ان کی جگہ سے مچھیرے کی جھونپڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کی توقع کے عین مطابق زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مچھیرن اپنے گھر سے نکلی۔ اس کے گھر میں اور مچھیروں کی پوری بستی میں مکمل سناٹا تھا۔ صرف یہی واحد عورت تھی جو جاگ رہی تھی۔ اس وقت وہ گھر سے نکل کر کہاں جا رہی تھی؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مچھیروں کی بستی سے باہر کی جانب جانے لگی۔ سلطان اور اس کے ساتھی پیچھا کرنے میں ماہر تھے۔ اس طرح بغیر آواز کے وہ اپنے شکار کے پیچھے چلتے کہ شکار کو اندازہ تک نہ ہوتا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ مچھیرن دائیں بائیں دیکھتی تیزی سے آگے بڑھی جا رہی تھی۔ اس کا لباس ابھی بھی وہی تھا جس کا ایک پھٹا ہوا کونا سلطان کی جیب میں محفوظ تھا۔ شاید ان کی غربت کی وجہ سے اس عورت کے پاس زیادہ کپڑے بھی نہ تھے، لیکن یہ لوگ اس عورت کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب یہ دیکھ کر سلطان کا ماتھا ٹھنکا کہ عورت کا رخ شہر سے باہر کی جانب ہو گیا ہے اور اب وہ تیزی سے عیسائیوں کی بستی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان عیسائیوں میں بہت سے ایسے جادوگر تھے جو کالا جادو کرنے میں نامی گرامی تھے۔ سلطان ان لوگوں کی شہرت سے اچھے طریقے سے واقف تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ سلطان اور ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے تو سلطان انہیں یہاں سے نکال نہیں سکتے تھے۔ لیکن ان کی بری شہرت سلطان کے محل تک پہنچ رہی تھی۔ مچھیرن تیز تیز قدم اٹھاتی ایک پرانی سی جھگی کے سامنے جا رکی۔ یہ جھگی روشن تھی جیسے اس کے اندر موجود شخص جاگ رہا ہو۔ مچھیرن نے اس جھونپڑی کے سامنے پہنچ کر آواز لگائی، اے مشکل کشا، میری مشکل آسان کر دے اور مجھے اندر آنے کی اجازت دے دے۔ دو تین بار ایسے ہی آواز لگانے پر شاید اسے اندر سے آنے کی اجازت مل گئی تھی، اسی لیے فوراً یہ عورت دروازے کی جگہ لٹکا ہوا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ سلطان سوچ رہا تھا کہ یہ کون سا مشکل کشا تھا جو یہ مسلمان عورت بنائے بیٹھی تھی۔ مسلمانوں کا مشکل کشا تو صرف خدا کی ذات ہوتی ہے۔ یہ یہاں کس سے مدد مانگنے آئی تھی، وہ بھی عیسائیوں کی بستی میں، اس پرانی سی جھونپڑی کے اندر جس نے کسے اپنا آقا بنا رکھا تھا۔ سلطان کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے سوچا کہ وہ جان لیں کہ جھونپڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ سلطان نے لکڑیوں اور بھانسوں سے بنی ہوئی اس جھونپڑی میں ایک سوراخ تلاش کیا۔ اندر نظر آنے والے منظر نے سلطان کی روح فنا کر دی۔ ایسا کیسے نہ ہوتا، سامنے منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ جھونپڑی کے اندر مچھیرے کی بیوی اپنے اسی بوسیدہ لباس میں اس انداز میں بیٹھی تھی کہ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ پوجا کے انداز میں باندھ رکھے تھے اور اس کے سامنے ایک بدصورت شکل والا عیسائی بیٹھا تھا۔ اس عیسائی کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ماتھے پر تلک کا نشان تھا۔ سلطان نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ کالے جادو کا ماہر ساگر تھا۔ اس کی دھوم دور دور تک مشہور تھی۔ عرصہ دراز پہلے سلطان نے اسے کالے جادو کے جرم میں گرفتار کیا تھا۔ اس شخص نے جیل میں اپنی سزا مکمل کی اور آخر میں سلطان سے معافی مانگ کر رہا ہو گیا تھا، لیکن آج اتنے عرصے کے بعد اس جھونپڑی کے اندر اس کالے جادوگر کے ماہر ساگر کو بیٹھے دیکھ کر سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اسے تو انہوں نے ملک بدر کر دیا تھا، لیکن کالے جادو کا ماہر ساگر نہ صرف وہاں پر موجود تھا بلکہ مچھیرے کی بیوی کو اپنے سامنے بھی بٹھا رکھا تھا۔ خدا جانے وہ اس سے کیا کام لے رہا تھا۔ سلطان نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کے بعد ساگر نے آنکھیں کھولی اور مچھیرے سے پوچھنے لگا، اے کمذات عورت، آخر تو نے رات کے اس پہر مجھے آ کر کیوں پریشان کیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ مجھ جیسے عبادت گزار بندے کے لیے رات کا یہ پہر کتنا ضروری ہوتا ہے؟ میں اس ٹائم اپنے بھگوان سے مدد مانگ رہا تھا اور تو نے آ کر میری عبادت میں خلل ڈال دیا ہے۔ اب تو جلدی مجھے اپنا مدعا بتا اور یہاں سے چلی جا۔ مچھیرن یہ سنتے ہی اس پنڈت کے پیروں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی کہ اس نے رات کے اس پہر آ کر اس کا وقت خراب کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس مچھیرن نے یہ کہا، اے میرے مشکل کشا، جب سے آپ مجھے ملے ہیں آپ نے مجھے امید دلائی ہے کہ زندگی کی وہ ساری خوشیاں مجھے ضرور ملیں گی جو آج تک نہیں ملی۔ مجھے میرے باپ نے اس غریب مچھیرے کے پلے باندھ کر میرے ساتھ جو ظلم کیا تھا، میرے پاس اس کو بھگتنے کے لیے پوری زندگی نہیں ہے، نہ ہی میں اپنا آپ ضائع کر سکتی ہوں۔ صرف ایک آپ ہی ہیں جو مجھے امید دلاتے ہیں کہ آپ مجھے وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جس کی مجھے خواہش ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے اندر وہ ساری طاقت موجود ہے جو دنیا میں کسی اور کے اندر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنا مشکل کشا مان لیا ہے اور اب آپ جو کہتے ہیں میں وہی کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی مچھیرن نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے جیسے پادریوں کو ماننے والے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ سوراخ سے جھانکتے اس منظر کو دیکھتے سلطان کا خون کھول اٹھا۔ ایک مسلمان اور ایک عیسائی، وہ بھی کالے جادو کے ماہر
انسان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، جس کی پوری زندگی ہی حرام کاموں سے بھری تھی۔ لیکن وہ عورت اسے مشکل کشا کیوں کہہ رہی تھی، اور اسے کالا جادو کرنے والے پنڈت نے اس عورت کی کیا مدد کی تھی؟ یہ جاننے کے لیے سلطان نے پھر سے اندر جھانکا۔ کیا ہونے والا تھا آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس کہانی کا اگلا اور آخری حصہ انشاءاللہ کل اسی چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔